السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بصر کے تقاضے کے طور پر رشک پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کنواں رکھا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر وہاں چلے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ کے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی کہ اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ ہے اور نہ کوئی منیس و غمخوار۔ ہاجرہ بار بار یہ کہتی جاتی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے معلوم کیا کہ کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رک کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے میں ایک ایسے میدان پر جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا بچائی ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھے، تاکہ یہ محترم پر خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی ہاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں تھی سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا اور جب بچے کے لیے دودھ بھی نہ اترا تو بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی ہاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی چھاؤں میں لٹا دیا اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی۔ دیکھیں کہ شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے، کم سے کم پانی تو مانگ لے، جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ پھر جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے، کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی پر چڑھتی، کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت و محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا، اور یہ حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بی بی ہاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اس وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔
جب بی بی ہاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتی جاتی کہ جم جم یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ اس لیے اس پانی کا نام آب جمجم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے فاصلے میں پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حاجرہ بھی آپسی انس و محبت کے ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے، کھیلتے اور ان سے زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز، ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل کی بیویوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ابراہیم برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ گزر بسر کی کیا حالت ہے تو وہ کہنے لگی سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ و تکلیف میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا کوئی آدمی آیا تھا؟ بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، اس لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بی بی نے کہا کہ اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا پیغام ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ تورات کے بیان کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرز کی ہو گئی تھی، حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنے اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خاندان والوں، گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنے کی رسم آج بھی ابراہیمی ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا قصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل اور ہاجرہ کو فرعون کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہے اور جان لینے والا ہے۔ یہی کہ حضرت ابراہیم 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے دے۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں۔ چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا،
اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکموں کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے اور چھری کو تیز کیا۔ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی ہے، اور اللہ کے فرشتوں نے اس کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے عرصہ بیتنے کے بعد اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ وہ اب بھی ایک ٹیلا اور ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ان کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرست اور اس کی یکتائی کے اقرار کے سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت کدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا، یہی وہ بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا گھر یہ ہے جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سر سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ اس تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہے اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت و ہدایت کے مطابق ایک پتھر کا باڑ بنایا جاتا ہے۔ اس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر اس کی تعمیر کرتے جاتے۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچی کہ جہاں آج حجر اسود کا نصب ہے تو جبرائیل امین ان کی رہنمائی کے لیے حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا، جس کو جنت سے لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آل اولاد کو نماز و زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استحکام برکت دے، اور ان کے لیے پھل و میوے کا رزق میں برکت دے، اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے اور دور دور سے آئے اور حج کے مناسک ادا کرے اور ہدایت و رشد سے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھرے۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کی توحید کا مرکز ہونے کے اعلان کا جگہ ذکر کیا،
اور نئے نئے اسلوب اور طرز ادا کی اور اس کی عظمت اور ضبورت کا سرور میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کا نام، ساتھ میں ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین میں ہی ان کی قبر بنی۔ اب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔